نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، جنات کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ جنات اور انسان کا آپس میں کس قدر تعلقات بحال ہو سکتے ہیں، اور انسان کے ساتھ جو جنات کی طرف سے یعنی ظلم و ستم ہوا کرتا ہے تو ان سے نکلنے کا حل کیا ہے، اور ان سے ان کی شرار سے بچنے کا حل کیا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی اور ویڈیو کے اندر بھی آپ کو دعائیں وغیرہ بتلائی گئی ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ بھی اسی بات کا ہے کہ جنات دعاؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو دنیا کے مسائل سے کیسے نکالا جائے۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے ہوئے ساری باتوں کو، دیے ہوئے سارے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا کرو، اور جن باتوں سے وہ منع کرتے ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو منع کیا کرو، اپنے آپ کو روکا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی یہودی نے پوچھا کہ علی تمہارا جو دین ہے وہ تمہیں کس قدر پابند کرتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بہت ہی پیارا جواب دیا، فرمایا کہ ہمارا جو دین ہے اس نے ہمیں 24 گھنٹے جو ہے ہمیں وہ یعنی پابند کیا ہوا ہے۔ تو یہودی بڑا حیران ہو گیا کہ علی اگر تمہارا دین تمہیں 24 گھنٹے کے اندر تمہیں پابند کر لیتا ہے تو تمہاری دنیا کی جو مصروفیات ہے وہ کیسے چلتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ صرف عبادتیں تو نہیں کرتی بلکہ دنیا کے اندر ایسے سارے حالات بھی آتے ہیں کہ انسان کو اپنے بال بچوں کے لیے روزی وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے، اور دنیا کے اندر اور بھی بہت سارے مسائل آیا کرتے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی کسی کام سے جانا پڑتا ہے، کبھی کسی کام سے جانا پڑتا ہے۔ تو ان سارے مسائل کو تم شریعت کے دائرے میں رہ کر کیسے پورا کرتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا طریقہ سکھلایا ہوا ہے کہ کس مسئلے کو کس طرح سے تمہیں حل کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ بیمار ہو گئے، تو جب بیمار ہو گئے تو بہت پریشان تھے۔ تو ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو رات کو ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے بیٹے حسین تیری طبیعت کیسی ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نانا جی، پہلے تو میرے ساتھ صرف مالی حالات جو ہے وہ کچھ کمزور تھے جس کی وجہ سے کچھ پریشانی تھی، لیکن ابھی تو اوپر سے بیماری بھی آ گئی ہے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر ہی ان کو ایک دعا سکھلائی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اقذف فی قلبی رجاء وقطع رجائی امن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ ولم تبلغه مسألتي ولم يجر على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، زیادہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، آپ یہ دعا پڑھا کرو، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو بہت کشادہ رزق عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو مجھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک سال کے لیے 1,00,000 روپیہ خرچہ ملا کرتا تھا، لیکن جب میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی تو ایک ہفتے کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجھے 12,00,000 روپے کا خرچہ میرے پاس بھیجا، اور فرمانے لگے کہ میں نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، میں نے کسی سے کوئی گلہ نہیں کی،
بلکہ مجھے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تھی تو میں نے جیسے ہی یہ دعا پڑھنا شروع کی تو اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ اور یہ واقعہ میں آپ کو جنات کے موضوع میں اس لیے بیان کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ انشاءاللہ میں پھر دوسرے کسی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا جس کے اندر جنوں نے اپنے خود واقعات بیان کیے ہوئے ہیں کہ ہم انسانوں کے کاروبار کے اوپر کیسے جادو کرتے ہیں، ہم انسانوں کے یعنی چلتے چلتے کاروبار کو کیسے ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جو کاروبار کے اوپر جو ہے کاروبار کے اوپر بھی جادو وغیرہ ہوا کرتا ہے۔ کسی بندے کا بہت یعنی یوں سمجھو کہ کاروبار آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے لیکن اچانک سے اس کا کاروبار وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ ضروری تو نہیں کہ ہر کاروبار کے اوپر جنات کے جادو ہو، ہر کاروبار کے اوپر کسی کے تعویذات وغیرہ کے اثرات ہوں، لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور کبھی کبھار جنات وغیرہ دشمنی کرتے ہیں، وہ بھی انسان کے کاروبار کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں سے کسی کا آگے بڑھ جانا برداشت نہیں ہوتا، پھر لوگ تعویذات وغیرہ کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے میرے بھائی جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں، وہ اگر اس دعا کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں امید ہے کہ انشاءاللہ ان کا دوبارہ سے جو اپنا کاروبار وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور دن بہ دن اللہ پاک ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرماتے جائیں گے۔ لہذا اس دعا کو یقین کے ساتھ اور پورے یعنی بھروسے کے ساتھ آپ یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس دعا کو آپ پڑھیں گے اس طرح سے کہ کوشش کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو 7 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور تصور یہ کیا کریں کہ ہمارا دن بہ دن کاروبار بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے یا کوئی کسی کام کے اندر کسی فیکٹری وغیرہ میں کام کرنے والا ہے یا کسی کی اپنی فیکٹری ہے اور فیکٹری ابھی چلنا وہ جس تیزی کے ساتھ پہلے چل رہی تھی ابھی وہ نہیں چل رہی ہے، تو وہ یہ دعا پڑھے بھی صحیح اور اس کے ساتھ ساتھ تصور بھی یہ کرتا جائے کہ میرا کام ابھی دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ دعا کو آپ میں ابھی میں ریپیٹ کرتا ہوں، آپ پھر دوبارہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وقطع رجائی امن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغ مسئلتی ولم يجر على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين۔ اس دعا کو آپ کوشش کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور رات کو سوتے وقت بھی اس دعا کو کوشش کریں کہ یا 14 دفعہ پڑھیں یا 21 دفعہ، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اس کو 7 دفعہ روزانہ سوتے وقت بھی اس کو پڑھ لیا کریں، اور یہ پورا یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔